بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مطالعہ پاکستان یعنی پاکستان کے بارے میں مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان کی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت، پھر ضیاء الحق کا دور حکومت اور کی بات ہم کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے محمد خان جنیجو کا دور حکومت اس پہ بات کی ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بے نظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت۔ بے نظیر بھٹو نے 2 دفعہ اس ملک پر حکومت کی۔ ان کا پہلا دور حکومت جو دسمبر 1988 سے اگست 1990 تک رہا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ یہ مختصر سا دور تھا، تقریباً 20 مہینے پر مشتمل تھا۔ اس میں بے نظیر حکومت نے کیا اقدامات کیے اور انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور یہ حکومت کیسے ختم ہوئی، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی۔ یہ یوٹیوب چینل ہے تعلیم منزل۔ یہ ایجوکیشنل چینل ہے جس میں ہم مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ اسے سبسکرائب بھی کیجئے، اسے لائک بھی کیجئے اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ بے نظیر حکومت پر بات کرنے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق جو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر سے پہلے اور پھر 1985 کے انتخابات میں وہ سول صدر کی حیثیت سے انہوں نے حلف اٹھایا۔ تو 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق جو ریٹائرڈ جنرل تھے اور صدر پاکستان تھے، ان کا طیارہ بہاولپور سے اسلام آباد کے لیے آ رہا تھا۔ عموماً اصول یہ ہے کہ کسی بھی ایک فلائٹ میں یا کسی بھی ایک گاڑی میں 2 VVIP سفر نہیں کرتے، ایک SOPs ہوتی ہیں۔ لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ خلاف قاعدہ ضیاء الحق خود VVIP تھے، ان کے ساتھ آرم فورسز کے جرنیل تھے۔ اس کے علاوہ ایک اہم شخصیت تھی، وہ امریکی سفیر تھی۔ اتنے سارے VVIPs ایک ہی فلائٹ میں سفر کیوں کر رہے تھے؟ کیا وجوہات تھی؟ کیا یہ کوئی جانی بوجھی سازش تھی یا محض ایک حادثہ تھا کہ اتنے سینئر لوگ، اتنے اہم شخصیات ایک ہی فلائٹ کے اوپر وہ میں پہ پرواز تھے؟ ابھی بہاولپور ایئرپورٹ سے اسلام آباد کے لیے فلائٹ کو اڑے ہوئے 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ یہ طیارہ گر کر تباہ ہو گیا اور اس کے اندر سوار کوئی ایک شخص بھی نہیں بچا۔ لیکن آج تک اس کی اصل وجہ کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا۔ تحقیقات ہوتی رہی، لیکن ان تحقیقات کے کیا نتائج نکلے، اس بارے میں کوئی واضح ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے۔ بہرحال جنرل ضیاء الحق اور ان کے ساتھ پاکستان آرمی کی سینئر کمانڈ اور امریکی سفیر سب ہی اس حادثے کا شکار ہو گئے۔ اب پاکستان کا آئین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب صدر نہ ہو، صدر چھٹی پہ ہو یا صدر اپنی عہدے پہ نہ ہو، تو اس کی جگہ سینٹ کا جو چیئرمین ہے وہ صدارت سنبھالتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ بے نظیر بھٹو کا دور ضیاء الحق کی موت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ بے نظیر ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی، جنہیں دختر ایشیا یا دختر مشرق، ڈاٹر آف ایسٹ کا خطاب بھی دیا گیا۔ اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کے بعد وہ انتہائی مشکل حالات سے دوچار رہیں۔ 1979 سے 1984 تک وہ اور ان کی والدہ نظر بند رہیں۔ 1984 میں انہیں ملک سے باہر جانے کی اجازت ملی۔ اس سے پہلے وہ اپنے گھر میں ہاؤس اریسٹ تھی، نظر بند تھی۔ تو جو ہی ان کو اجازت ملی 1985 میں وہ ملک سے باہر چلی گئی، لیکن اگلے ہی 2 سال کے اندر 1986 میں وہ وطن واپس آئیں۔
لاہور ایئرپورٹ پر وہ اتریں تو ان کا بڑا شاندار استقبال ہوا۔ انسانوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ پھر یہ ایک بہت بڑے جلوس کی شکل میں مینار پاکستان گئی، وہاں پر ان کا پروگرام ہوا، اور یوں بے نظیر بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پاکستان کی مقبول ترین سیاسی رہنما بن گئی، اور پاکستان کے عوام نے حسب سابق ان سے بہت سی امیدیں وابستہ کر لی۔ آئین کے تحت جیسا کہ ہم نے بات کی ہے کہ صدر کی عدم موجودگی میں سینٹ کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ صدر کا عہدہ سنبھالتا ہے۔ چنانچہ ضیاء الحق کے حادثے کے بعد صدارت کی جو عہدہ ہے وہ خالی ہوا، تو اس عہدے کو سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان نے پر کیا، یعنی ضیاء الحق کے بعد سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ بن گئے۔ غلام اسحاق خان نے جنرل الیکشن کروانے کا وعدہ کیا، اور پھر 1988 میں یہ جنرل الیکشن کروائے گئے، اور یہ جنرل الیکشن سابقہ جو انتخابات سے ان کے برعکس یہ جماعتی بنیادوں پر تھے۔ اس سے پہلے جو انتخابات ہوئے تھے ضیاء الحق کے دور میں وہ غیر جماعتی بنیادوں پر تھے، تو صدر غلام اسحاق نے جماعتی بنیادوں پر انتخابات کرائے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی شرکت کی، اور دیگر جو حزب اختلاف کی پارٹیاں تھیں جو پیپلز پارٹی کے مخالف تھیں، انہوں نے 9 پارٹیوں نے مل کر ایک اسلامی جمہوری اتحاد بنا لیا تھا۔ یہ انتخابات پیپلز پارٹی کے حق میں بہتر ثابت ہوئے۔ قومی اسمبلی کی میجارٹی، ایک اکثریت جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے جیت لی۔ صوبائی سندھ میں کی صوبائی اسمبلی کے میں تو اکثریت ان کو حاصل ہوئی، واضح اکثریت حاصل ہو گئی۔ صوبائی سرحد، جسے آج کل کے پی کے یا خیبر پختونخوا کا صوبہ کہتے ہیں، اس وقت اس کا نام صوبائی سرحد یا شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا، NWFP، وہاں پر بھی پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی۔ تو اس طرح مرکز میں قومی اسمبلی میں ان کی اکثریت تھی، صوبائی سندھ میں اور صوبائی سرحد میں انہوں نے حکومتیں بنائی۔ مرکز میں بھی پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت بنائی، اور سندھ میں بھی اپنی حکومت بنائی، اور KPK میں جو اس وقت اس کا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا، اس میں بھی پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت بنائی۔ ان الیکشن کے نتائج پر اگر ہم ایک نظر ڈالیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے 94 سیٹیں حاصل کی، اور اسلامی جمہوری اتحاد IJI کو 9 پارٹیوں کا ایک اتحاد تھا، اس نے 56 نشستیں حاصل کی۔ آزاد امیدوار 40 کامیاب ہوئے، اور اس کے علاوہ دیگر MQM اور دیگر جو جماعتیں تھیں ملا جلا کے انہوں نے 17 نشستیں جو ہیں قومی اسمبلی کی حاصل کی۔ تو اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی 94 نشستیں قومی اسمبلی میں جیت کر سب سے بڑی سیاسی پارٹی بنی، اور اکثریت کی بنیاد پر وزیر اعظم کا عہدہ بے نظیر بھٹو نے جیت لیا، اور بے نظیر بھٹو پاکستان کی وزیر اعظم بن گئی۔ یہ بے نظیر بھٹو جو ہے وہ سب سے پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں پاکستان کی بھی اور پوری اسلامی دنیا کی بھی۔ 1988 کے عام انتخابات میں بے نظیر بھٹو کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی نے مرکز میں بھی، جیسا کہ ہم نے کہا ہے، اور سندھ میں بھی اور صوبہ سرحد میں بھی کامیابی حاصل کی، اور وہاں انہوں نے اپنی حکومتیں قائم کی۔ بے نظیر بھٹو اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی۔ 2 دسمبر 1988 کو بے نظیر بھٹو نے بطور وزیر اعظم عہدے کا حلف اٹھایا۔ بے نظیر بھٹو اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن گئی، اور پنجاب میں چونکہ پیپلز پارٹی اکثریت حاصل نہیں کر سکی تو اسلامی جمہوری اتحاد کی حکومت بنی IJI کی، اور وزیر اعلیٰ جو ہے نواز شریف بنے، جو بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے۔ بے نظیر بھٹو کو مختصر سا عرصہ حکومت کرنے کے لیے ملا، کوئی بہت زیادہ اہم اصلاحات ان کے دور میں نہیں ہو سکی چونکہ وقت بہت کم ملا انہیں۔ کچھ صنعتی اصلاحات کی گئیں، کچھ زرعی اصلاحات ایگریکلچرل ریفارمز کی گئیں، کچھ جو ہیں تعلیمی اصلاحات، اور صحت سے متعلق کچھ اقدامات کیے گئے،
معاشی اقدامات بھی کچھ اٹھائے گئے اور معاشرتی اصلاحات پر بھی کچھ نہ کچھ توجہ دی گئی۔ آئینی اصلاحات اور پھر انتظامی اصلاحات، ان کے بارے میں ہم فرداً فرداً بات کریں گے۔ صنعتی اصلاحات میں بے نظیر کے دور میں بہت سی صنعتیں لگائی گئی، جن میں زیادہ تر جو ہے آٹو موبائل کی صنعت تھی۔ بے نظیر بھٹو کے دور میں آٹو موبائل یعنی گاڑیوں سے متعلق جو صنعت ہے اس نے ترقی کی۔ ملک کے اندر کچھ گاڑیاں بنی، کچھ باہر کے ممالک کے ساتھ کنٹریکٹ ہوئے، جس کی بنیاد پر ملک کے اندر گاڑیاں بننا شروع ہوئی۔ ٹیکسٹائل کی صنعت میں ترقی ہوئی، یعنی کپڑا بنانے کی جو صنعت تھی اس میں کچھ بہتری آئی، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت مختصر عرصہ ان کو ملا، صرف 20 مہینے کا عرصہ ملا، تو وہ کوئی بہت زیادہ اہم اصلاحات یہ نہیں کر پائی بے نظیر حکومت۔ زرعی اصلاحات کی بات کریں تو بے نظیر کے دور میں زرعی شعبے میں کچھ ترقی ہوئی، کچھ بہتری آئی۔ بے نظیر بھٹو کے دور میں زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے بیج، کھاد اور زرعی ادویات خریدنے کے لیے کسانوں کو آسان شرائط پر قرضے دیے گئے تاکہ وہ بیج اور کھادیں اور ادویات یعنی جو زرعی ادویات ہیں وہ خرید سکیں۔ آسان اقساط پر ان کو قرضے فراہم کیے گئے۔ تعلیمی اصلاحات کی اگر ہم بات کریں تو بے نظیر بھٹو کے دور میں تعلیمی اصلاحات فراہم کی گئی، بہت ساری تعلیمی سہولیات کی گئی۔ بے نظیر بھٹو کے دور میں خواتین کی تعلیم پر خاص طور پر توجہ دی گئی۔ بے نظیر بھٹو نے سندھ میں سندھی زبان کو لازمی مضمون کی حیثیت سے نصاب میں شامل کروایا، اور بے نظیر بھٹو کے دور میں امریکہ کے ادارے یو ایس ایڈ کے ساتھ کے ذریعے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے فنڈ حاصل کیے گئے، جن کے ذریعے لڑکیوں کے داخلے کی شرح میں بہت سا اضافہ ہوا۔ یعنی یو ایس ایڈ ایک گورنمنٹ امریکہ کی جو ہے ایک ادارہ ہے، اس کے ذریعے انہوں نے خاص طور پہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے فنڈ حاصل کیے، اور یہ فنڈ جو ہے ان کو استعمال کیا گیا، جس سے لڑکیوں کے داخلے میں اسکولوں میں اضافہ ہوا۔ صحت سے متعلق اصلاحات کی اگر ہم بات کریں تو بے نظیر بھٹو کے دور میں شہروں اور دیہاتوں میں صحت کی سہولیات فراہم کی گئیں۔ بے نظیر بھٹو کے دور میں صحت سے متعلق کوئی دور رس پالیسی نہیں بنائی جا سکی، باقی بھی جو پالیسیاں زیادہ نہیں بنائی جا سکیں، اس لیے کہ ایک تو مارشل لا کا دور تھا، اور مارشل لا کے دور میں جو لوگ حکومتوں میں آئے تھے ابھی ان کا اثر و رسوخ باقی تھا، اور بہت مشکل تھا ایک جمہوری حکومت کا چلنا، ابھی اس طرح کے جمہوری رویے بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ مارشل لا کے دور سے گزرنے کے بعد مارشل لا کے دور میں جو بننے والے سیاسی لوگ تھے، جو اقتدار کا مزہ لے چکے تھے، اب ظاہر ہے کہ ان کو ہٹانا اور ان کی ذہنیت کو تبدیل کرنا بہت مشکل تھا۔ تو بہت ہی مشکل دور تھا یہ مارشل لا، ایک طویل عرصہ جو ہے وہ مارشل لا کے بعد جب سول حکومت آئی تو اس کے لیے بہت سی مشکلات تھیں، تو کوئی صحت کے معاملات میں بھی کوئی لمبی چوڑی کوئی اس طرح کی اصلاحات نہیں کی جا سکی۔ معاشی اصلاحات کی اگر ہم بات کریں تو بے نظیر بھٹو کے دور میں پلیسمنٹ بیورو کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا، جس کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں ملی۔ بے نظیر بھٹو نے ملک کی معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے چین اور روس سے قرضے بھی حاصل کیے تاکہ ملک کی معاشی حالت بہتر ہو سکے۔ معاشرتی اصلاحات کی بات اگر کی جائے تو بے نظیر بھٹو کے دور میں لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانے، ملک کی ترقی اور سماجی بہبود کے لیے پیپلز ورکس پروگرام شروع ہوا۔ ایک پیپل ورکس پروگرام کے نام سے یہ کچھ کام کیے گئے تاکہ لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہو، ملک ترقی کرے اور سماجی سطح پر، معاشرتی سطح پر بہتری آئے۔ بے نظیر بھٹو کے دور میں ٹریڈ یونین سے پابندی اٹھائی گئی، یعنی وہ جو مزدوروں کی یونین ہے، ریلوے ہے، پی آئی اے ہے اور دیگر اداروں میں جو فیکٹریوں کارخانوں میں جو مزدوروں کی یونینز پر مارشل لا کے دور میں پابندی لگی تھی، بے نظیر دور نے ان پابندی کو ختم کر کے سیاسی اور معاشرتی آزادی کی راہ ہموار کی۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت نے تقریباً 4000 دیہاتوں کو بجلی فراہم کی، اور خواتین کے لیے وومن بینک کا قیام عمل میں لایا گیا بے نظیر حکومت کے دوران، اور خواتین کو قرضے بھی دیے گئے تاکہ وہ بہتر طریقے سے اپنے معاشرے میں اپنا مقام پیدا کر سکیں اور معاشی خدمات سر انجام دے سکیں۔ آئینی اصلاحات بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں 11ویں آئینی ترمیم کی گئی، اس سے پہلے 10 ترامیم ہو چکی تھیں، 11ویں ترمیم
بینظیر بھٹو کے دور میں ہوئی۔ اس ترمیم کا تعلق قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کی نشستوں سے تھا، یعنی خواتین کی نشستوں میں اضافہ کیا گیا اس قانون کے تحت، اس آئین میں تبدیلی کے تحت۔ تو صرف 11ویں ترمیم جو ہے اس میں کی جا سکی۔ بینظیر بھٹو کی حکومت آئینی اصلاحات کو زیادہ نہیں کر سکی، کیوں؟ کیونکہ قومی اسمبلی میں ان کی اکثریت معمولی اکثریت تھی۔ صوبے جو ہیں، 2 صوبوں میں تو ان کو حکومت حاصل تھی، لیکن پنجاب ایک بڑا صوبہ تھا، اس میں ان کو حکومت حاصل نہیں تھی۔ سندھ میں بھی اور مرکز میں MQM جو ہے مہاجر قومی موومنٹ کا ان کے ساتھ اتحاد تھا، تو ظاہر ہے مہاجر قومی موومنٹ جو ہے وہ کراچی میں اور حیدرآباد میں ایک مضبوط گروپ کی شکل تھی، اور اس کے ساتھ چلنا اور اس کے مطالبات کو ماننا اچھا خاصا مشکل تھا، اور بعد میں ان کے درمیان MQM نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا تھا، لیکن بعد میں پھر ان کے درمیان مسائل بھی پیدا ہو گئے اور MQM حکومت سے الگ بھی ہو گئی۔ سینٹ میں بھی حزب اختلاف کے ارکان کی اکثریت تھی، تو بل جو ہوتا ہے قومی اسمبلی میں پاس ہوتا ہے، قومی اسمبلی سے پھر سینٹ میں جاتا ہے، اور سینٹ سے پھر وہ صدر کے پاس جاتا ہے منظوری کے لیے۔ تو سینٹ میں چونکہ اکثریت تھی حزب اختلاف والوں کی، تو وہ بل وہاں سے ظاہر ہے سینٹ سے پاس کروانا مشکل تھا، تو اس لحاظ سے آئینی اصلاحات کوئی زیادہ نہیں کی جا سکی، اور وہ مارشل لا کے دور میں جو آئین میں ترامیم کی گئی تھی اور آئین میں جو تبدیلیاں کی گئی تھی، وہ اسی طرح سے بینظیر حکومت کو بھی اسی طرح چلنا پڑا، کیونکہ ان کے پاس اس طرح سے واضح اکثریت نہیں تھی۔ صوبوں میں 2 صوبوں میں تو ان کو اکثریت حاصل تھی، لیکن پنجاب میں اور بلوچستان میں اور سینٹ میں ان کو مشکلات کا سامنا تھا، اس لیے آئینی اصلاحات نہیں کی جا سکی۔ دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت۔ 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو نے احتجاجاً پاکستان کو دولت مشترکہ سے علیحدہ کر لیا تھا، کیونکہ دولت مشترکہ کامن ویلتھ ایک تنظیم ہے جس میں وہ ممالک شامل ہیں جہاں انگریزوں نے قبضہ کیے رکھا، جہاں انگریزوں نے حکومت کیے رکھی، جیسے پاکستان ہے، ہندوستان ہے، سری لنکا ہے، اور یہ مختلف ممالک جو ہیں جو انگریزوں کے غلام رہے ہیں، جہاں انگریزوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ وہ جب آزادی کے بعد یہ ممالک، انہوں نے اپنی ایک تنظیم بنائی جس کا نام کامن ویلتھ تھا، تو 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو نے کامن ویلتھ سے، دولت مشترکہ سے احتجاجاً علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو بھارت جو تھا، انڈیا، وہ بھی دولت مشترکہ کا ممبر تھا، اس نے ایک غلط انداز میں اور جہریت کر کے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے میں مدد کی تھی، اور اس نے مشرقی پاکستان میں قبضہ کر لیا تھا۔ اسی طرح دوسرے جو دولت مشترکہ کے جو ممالک تھے، کامن ویلتھ کے جو ممالک تھے، انہوں نے پاکستان کی کوئی مدد نہیں کی، تو احتجاجاً ذوالفقار علی بھٹو نے، جو اس وقت وزیر اعظم تھے 1972 میں، اس دولت مشترکہ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ لیکن بینظیر نے اپنے دور میں 1989 میں، یعنی 1989 میں دولت مشترکہ کی دوبارہ رکنیت حاصل کر لی، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ تمام جو ممالک ہیں، خاص طور پہ ہم نے ہمسایہ ممالک بھی شامل تھے، بنگلہ دیش جو ہے اس کو بھی تسلیم کیا جا چکا تھا، وہ بھی دولت مشترکہ کا ممبر تھا، تو جو دوسرے ممالک ہیں ان سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے اور دولت مشترکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے انہوں نے اس میں دوبارہ شمولیت اختیار کر لی۔ بینظیر حکومت نے بیرونی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ بہتر کرنے کی کوشش کی۔ اس میں سارک ممالک جو ہیں، یہ ساؤتھ ایشین جو کنٹریز ہیں، ممالک ہیں، 7 ممالک ہیں جنہیں سارک ممالک کہا جاتا ہے، وہ کانفرنس کرتے ہیں۔ تو چوتھی کانفرنس کی میزبانی بینظیر دور میں اپنے پاکستان نے اس کی میزبانی کی، اور چوتھی جو سارک کانفرنس تھی وہ پاکستان میں ہوئی 1988 میں۔ اس کانفرنس میں شمولیت کے لیے بھارت کے وزیر اعظم راجیو گاندھی جو تھے، جو اندرا گاندھی کے بیٹے تھے، وہ بھی پاکستان آئے، اور یہ ایک بڑی کامیابی تھی کہ ہندوستان کا کوئی وزیر اعظم پاکستان آتا ہے، اور انہوں نے آ کے، راجیو گاندھی نے یہاں آ کے سارک سربراہی کانفرنس میں شرکت کی۔ بینظیر بھٹو حکومت نے بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات کی پالیسی اختیار کی کہ ہندوستان جو ہے ہمارا قریبی ہمسایہ ہے، اس کے ساتھ بہتر تعلقات ہونے چاہیے، تو بینظیر حکومت نے اس کے لیے اقدامات کیے۔ بینظیر بھٹو حکومت نے تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کی کوشش کی۔
اس میں افغانستان تھا، ایران تھا، چین تھا، بھارت تھا، یہ تمام ہمسایہ ممالک جو ہے ان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی۔ بینظیر بھٹو جب حکومت نے امریکہ کا، بینظیر کی جو حکومت تھی اس میں بینظیر بھٹو نے امریکہ کا کامیاب دورہ کیا، اور F-16 جو طیارے تھے وہ جو امریکہ نہیں دے رہا تھا وہ انہوں نے حاصل کیے، مزید F-16 طیارے، F-16 طیارے جو ہیں حاصل کیے۔ اور بینظیر نے اپنے امریکہ کے دورے کے دوران امریکی صدر جارج بش سے بھی ملاقات کی، اور امریکی صدر نے ان کا والہانہ استقبال بھی کیا۔ تو یہ امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات جو ان کے والد کے دور میں اچھے نہیں رہے تھے، وہ بینظیر بھٹو نے امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے کی کوشش کی، اور اس کے لیے انہوں نے امریکہ کا دورہ بھی کیا۔ بینظیر بھٹو کا دور مختصر تھا، مشکلات سے بھرپور تھا۔ ایک ہم نے بات کی ہے کہ مارشل لا کا جو اثر و رسوخ تھا، اگرچہ کہ مارشل لا ختم ہو چکا تھا لیکن اس کے اثرات ابھی تک باقی تھے۔ بینظیر بھٹو کو ابتدا ہی سے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جن کی وجہ سے انہیں اپنے قدم جمانے میں مشکلات کا سامنا رہا۔ وہ اپنے قدم نہیں جما سکیں اس طریقے سے، اپنا اثر و رسوخ اس طریقے سے نہیں بنا سکیں، جس کی بہت ساری وجوہات تھیں۔ ایک تو سب سے بڑی وجہ مارشل لا کی باقیات تھیں، جو ابھی تک جمہوری رویہ اپنانے کی کے موڈ میں نہیں تھی۔ دوسری بڑی جو ان کی ناکامی کی وجہ تھی پنجاب میں حزب اختلاف کی حکومت۔ بینظیر بھٹو حکومت کے لیے سب سے اہم مشکل صوبہ پنجاب میں ان کی مخالف پارٹیوں کی حکومت تھی۔ IJI جو ہے ان کی مخالف پارٹی تھی، 9 پارٹیوں کا ایک اتحاد تھا، تو پنجاب میں اس کی حکومت تھی۔ تو یہ پنجاب چونکہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ تھا، اور اسلام آباد کے چاروں طرف تقریباً یہی صوبہ ہے، تو بہت مشکل تھے بینظیر بھٹو کے لیے۔ اور نواز شریف اور ان کی پارٹی اور IJI والے جو ہیں وہ سخت حکومت کے خلاف تھے۔ تو نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اس وقت، جو بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے۔ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا یہ سب سے بڑا صوبہ ہونے کی وجہ سے بینظیر کے لیے بہت سی اس میں مشکلات تھیں، بہت سی رکاوٹیں تھیں، جس کی وجہ سے ان کے قدم پوری طرح جو ہے وہ نہیں جم سکے۔ بلوچستان اسمبلی میں بھی ایک مسئلہ ہوا کہ بینظیر بھٹو حکومت کے لیے ایک اور بڑی مشکل کیا تھی کہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جو تھا بلوچستان، اس میں بھی ان کی پارٹی کی حکومت نہیں تھی۔ میر ظفر اللہ جمالی وہاں کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے، وہاں اسمبلی کی اکثریت نے میر ظفر اللہ جمالی کو وزیر اعظم منتخب، وہاں کا وزیر اعلیٰ منتخب کیا تھا۔ تو ابھی انہوں نے اعتماد کا ووٹ بھی نہیں لیا تھا کہ بینظیر حکومت نے 1988 میں بلوچستان اسمبلی کو توڑ دیا، بلوچستان اسمبلی کو برخاست کر دیا، بلوچستان اسمبلی کو ختم کر دیا۔ یہ ایک اچھا اقدام نہیں تھا، ایک غیر قانونی اقدام تھا۔ اس غیر قانونی اقدام کو بلوچستان ہائی کورٹ نے معطل کر دیا، تو بلوچستان ہائی کورٹ نے اس اقدام کو غیر قانونی قرار دے دیا اور بلوچستان اسمبلی کو بحال کر دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ مرکز کے لیے اور بینظیر حکومت کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا، مرکزی حکومت کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا، ایک بڑا سیٹ بیک تھا، اور اس نے بھی بینظیر کی جو حکومت تھی اس کو خاصا کمزور کر دیا، چونکہ شروع میں ہی ایک غلط فیصلہ ہو گیا، اور محض ایک صوبے کی اسمبلی جو ہے وہاں پر مزید اپنی حکومت قائم کرنے کے اس لالچ میں انہوں نے بلوچستان اسمبلی کو غلط طریقے سے توڑا، اور پھر اس نے جو ہائی کورٹ ہے بلوچستان کی اس نے اسے بحال بھی کر دیا۔ تو اس طرح مرکزی حکومت کے لیے، بینظیر حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں۔ کراچی اور حیدرآباد میں جو زیادہ اکثریت والی یا زیادہ اثر رسوخ والی حکومت جو پارٹی تھی وہ MQM تھی، مہاجر قومی موومنٹ۔ تو حیدرآباد میں بھی، کراچی میں بھی اور سکھر میں بھی یہ کچھ اس کی اثر و رسوخ جو ہے خاصا تھا، خاص طور پہ کراچی میں اور حیدرآباد میں۔ تو وہاں MQM نے خاصی جو ہے وہ نشستیں حاصل کر لی تھی۔ تو جب حکومت کے ساتھ ان کی نہیں بن سکی اور حکومت سے وہ الگ ہوئے تو پھر ان کے درمیان چپلش پیدا ہو گئی۔ حیدرآباد اور کراچی میں امن و امان کی صورتحال پیدا ہوئی۔ حیدرآباد میں ایک پکا قلعہ تھا جس میں MQM اور مہاجر قومی موومنٹ کے لوگ جو ہیں وہاں اندر رہتے تھے۔
تو اس پر حملہ ہوا، پولیس نے حملہ کیا اور اس سے بہت سارے جانی نقصان ہوا۔ اندازہ کیا جاتا ہے کہ کوئی 300 کے قریب لوگ جو ہیں وہ مارے گئے اس میں، جن میں عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک سٹ بیک تھا اس حکومت کے لیے، اور یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا جس نے حکومت کو پورے ملک میں بدنام کر کے رکھ دیا، اور حکومت مزید جو ہے وہ کمزور ہو گئی، اور اس کے اقتدار جو ہے بے نظیر کا اقتدار ہچکولے کھانے لگا۔ کرپشن اور بدعنوانی کے الزامات لگے اس حکومت پہ، بے نظیر پہ، اور ان کے خاوند جو ہیں وہ آصف زرداری، ان پہ الزامات لگے بہت سارے، بدعنوانی کے الزامات لگے، اور ان الزامات کے تحت یہ آصف زرداری جو ہے ان کو جیل بھی ہوئی، اور وہ 2 سال کے لیے جیل میں بھی رہے۔ تو یہ خاصا جو ہے ایک مشکل ان کے لیے دور تھا، اگرچہ وہ وزیر اعظم تھی لیکن وہ اپنے قدم اس طریقے سے نہیں جما پائیں۔ صدارتی انتخابات ہوئے 1985 میں، جنرل ضیاء الحق 5 سال کے لیے صدر منتخب ہوئے تھے۔ 1988 میں ان کی ہلاکت کے بعد غلام اسحاق خان نے صدارت سنبھالی تھی۔ یہ کیئر ٹیکر تھے، عارضی صدر تھے، نگران صدر تھے، لیکن بعد میں یہ منتخب صدر نہ تھے۔ پھر صدر کی ظاہر ہے کہ عہدے کو مکمل طور پر مستقل بنیادوں پر اس کو پر کرنے کے لیے انتخابات ہوئے۔ صدر کے انتخابات میں جو ووٹر ہوتے ہیں وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں، سینٹ کے ممبر ہوتے ہیں، اور صوبائی اسمبلیوں کے جو ممبر ہوتے ہیں وہ صدر کے ووٹر ہوتے ہیں۔ یعنی یہ صوبائی اسمبلیاں، سینٹ اور قومی اسمبلی مل کر صدر کا انتخاب کرتی ہے۔ تو انتخابات کے لیے مقابلہ ہوا جس میں 2 بڑے امیدوار جو ہیں وہ ایک غلام اسحاق خان تھے جو اس وقت صدر تھے، اور دوسرے مختلف پارٹیوں کے بہت ساری دوسری جو پارٹیاں تھیں پیپلز پارٹی کے علاوہ، ان کے جو مشترکہ امیدوار تھے نوابزادہ نصر اللہ خان۔ تو انتخابات میں غلام اسحاق خان جو ہیں وہ جیت گئے، اور نوابزادہ نصر اللہ جو ہے ان کو شکست ہوئی، اور یوں غلام اسحاق خان جو ہیں وہ ملک کے مستقل صدر بن گئے۔ شروع میں بہت اچھا معاملہ چلا صدر اسحاق کے ساتھ بے نظیر حکومت کا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صدر اسحاق اور بے نظیر حکومت کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے، اور یہ اختلافات اور بہت ساری دوسری پالیسیاں تھیں، اور جو کرپشن کے اور بدعنوانی کے جو الزامات لگے تھے، اور حیدرآباد کا پکا قلعہ کا جو واقعہ تھا، اور بلوچستان کی جو اسمبلی توڑنے کا واقعہ تھا، یا پنجاب میں جو حزب اختلاف کی حکومت تھی، یہ تو معاملات سارے مل کر بے نظیر حکومت کے لیے ایک مشکل ایک مرحلہ آ گیا، اور صدر اسحاق کے ساتھ ان کے اختلافات پیدا ہو گئے، اور 58(2)(b) کے تحت اختیارات جو ہیں صدر کو، یہ اختیارات حاصل تھے اس وقت کہ وہ اسمبلی کو توڑ سکتے تھے، اور وہ قومی اسمبلی کو بھی، اور کابینہ کو بھی، اور وزیر اعظم کو اس طرح، یعنی کابینہ بھی توڑ سکتے تھے، قومی اسمبلی بھی، اور اس طرح وزیر اعظم کو گھر بھیج سکتے تھے۔ تو غلام اسحاق نے 58(2)(b) کی جو شک ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے بے نظیر حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ تو 16 اگست 1988 کو بے نظیر حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کو بھی توڑ دیا گیا۔ یوں 1 سال اور 8 ماہ، تقریباً 20 ماہ بعد بے نظیر حکومت کا دور جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ مختصر دور تھا، بہت زیادہ مؤثر نہیں تھا۔ حکومت جو ہے وہ ایک تو مارشل لا کے وہ جو باقیات تھیں وہ بھی نہیں چاہ رہی تھیں کہ ایک جمہوری حکومت کامیاب ہو، اور بے نظیر کو خود سے بھی کوئی زیادہ حکومت کرنے کا اس طرح سے ایکسپیرینس نہیں تھا، تجربہ نہیں تھا، وہ کبھی کسی عہدے پہ کبھی وزیر وغیرہ نہیں رہی تھیں، اور پھر ان کی شادی بھی ہو گئی، اور ان کے میاں جو ہیں آصف زرداری، ان پر بھی بہت سارے الزامات لگے۔ تو یوں ان کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہوئے، اور بے نظیر حکومت جو ہے بالآخر 16 اگست 1988 کو 6 اگست 1988 کو بے نظیر حکومت جو ہے وہ اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ صدر اسحاق جو ہے انہوں نے اسمبلی توڑ دی، صوبائی اسمبلیوں بھی توڑ دی، اور اس طرح مختصر عرصہ جو ہے 1 سال اور 8 ماہ، یہ حکومتوں کی زندگی میں بہت معمولی عرصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ حکومت جو ہے وہ خاتمہ
کر دیا گیا اس کا اور حکومت ختم ہو گئی۔ آج ہم نے بات کی ہے بینظیر بھٹو کے دور حکومت کی، اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کیسے حکومت قائم ہوئی، پھر اس کے لیے کیا مشکلات تھی، انہوں نے کون سی اصلاحات کی، اور بالآخر ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ کوئی بہت زیادہ کامیاب حکومت نہیں تھی، اس لیے کہ بہت سارے مسائل تھے، اور پھر مارشل لا کے اثرات باقی تھے، پھر عرصہ بھی بہت مختصر لگا، اور پھر صدر کے ساتھ غلام اسحاق خان کے ساتھ ان کے معاملات کچھ بگڑ گئے، اور یوں ان کی حکومت جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہ تھا آج کا موضوع۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس سبق کو، اس بات کو توجہ سے اور دلچسپی سے دیکھا اور سنا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ چینل یوٹیوب چینل تعلیم منزل ہے، اسے لائک بھی کیجئے اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کیجئے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے۔ اس میں بہت سارے مفید موضوعات پر بات ہوتی ہے، جس میں پولیٹیکل سائنس بھی ہے، جس میں مطالعہ پاکستان بھی ہے، جس میں ہسٹری بھی ہے، جس میں اسلامیات کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں، سائنس، فزکس، کیمسٹری، میتھ، بائیو پہ بھی بات ہوتی ہے۔ تو یہ صرف ایک پیور ایجوکیشنل چینل ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ اسے لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے اور اسے سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پاکستان زندہ باد۔